الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إلى آخر الآية. برادران محترم، آج جمعہ کا دن گزرا اور یہ دوسرا جمعہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ جمعہ کے اجتماعات نہ ہوں، تو لاکھوں مسلمان جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کے شوقین، جذبہ رکھنے والے مسلمان جمعہ کے اجتماعات میں شرکت سے محروم رہے. یہ مدینہ کی ریاست کے نام لیوا حکومت میں یہ افسوسناک بات ہے. یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہے. یہ تو مکہ کے مشرکوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں جو مسلمان تھے ان پر مسجد حرام کو بند کیا تھا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. یہ اہل اسلام کا اور اسلام کے نام لیواؤں کا طریقہ بالکل نہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے، وہ سب سے بڑے ظالم ہے جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو بند کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. برادران محترم، وائرس کے پھیلنے کا بہانہ کر کے مسجدوں کو بند کیا گیا، حالانکہ کسی بھی مصیبت کے وقت اور کسی بھی وبا کے وقت مسجدوں کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ اور طرز عمل یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو مسجدوں کی طرف لوگ آتے، نماز کی طرف آتے. اور پوری اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی وبا یا کسی طاعون یا کسی اس قسم کی مصیبت میں مساجد کو بند کیا گیا ہو. ہم حرمین کی بندش کی بھی مذمت بیان کرتے ہیں. اس موقع پر تو غیر مسلموں نے بھی، چین کا صدر مسجد گیا اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ تم دعا کریں. امریکہ کے صدر نے لوگوں کو تلاوت کرنے کا کہا اور خود اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی. جرمن کے ایک چرچ میں، ایک اہم چرچ میں ایک پادری نے ایک مسلمان عالم کو بلایا اور اذان دلوائی، مگر مدینہ کی ریاست کے نام لینے والے یہ حکمران، جن کو میں منافق حکمران کہوں گا، انہوں نے مساجد کو بند کر دیا، علماء کو گرفتار کیا،
ہتھ کڑیاں لگائی اور یوں اسلام کے اور اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ڈالی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ ان حکمرانوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں تک میری بات پہنچتی ہے تو جس کا جو بھی بس میں ہو وہ حکمرانوں کی اس ظلم اور اس بے دینی اور اس منافقت کے خلاف ان کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ انہوں نے ابھی سے جو اعلان کیا ہے کہ تراویح بھی گھر میں پڑھیں، تو یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے۔ ابھی سے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ان قسم کی منافقتوں کو اور خباثتوں کو اور بے دینی کو چھوڑ دے۔ دیکھیے سبزی منڈیاں، مارکیٹیں اور بڑے بڑے سٹور اور جو ہفتہ وار بازار ہے وہ سب کھلے ہیں، مگر اس طرح کی اور بھی جگہ جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ صرف مسجدوں کے خلاف انہوں نے وہ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو عقل دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ اگر ان میں عقل نہیں آتی، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے اور حرمین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے، ہماری مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور اللہ رب العالمین اس وبا اور اس مصیبت سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔